تسبیحات کے ساتھ ہم آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، ہم پہلی موجودہ اور آنے والی تمام نعمتوں پر تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ وَلَا نَكْفُرُكَ، اور کسی ایک نعمت کی ناشکری بھی ہم نہیں کرتے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد آج جو لفظ زیر غور ہے وہ ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اور یہ بڑا اہم لفظ ہے۔ پہلے تمام الفاظ گویا کہ انسان کے اپنے ذاتی کام تھے کہ یا اللہ میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا۔ لیکن یہ جو لفظ آج ہم نے پڑھنا ہے اور اللہ کی توفیق سے ہر نمازی نماز وتر میں پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ بھی بڑا اہم، اور اس میں جو وعدہ اللہ سے بندہ کرتا ہے نا، یہ وعدہ بھی بڑا اہم ہے، اور یہ اسلام کا ایک پورا شعبہ ہے۔ اسلام اس پر فوکس کرتا ہے، اس بات پہ مسلمانوں کو لانا چاہتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ جب ہم یہ پڑھ رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہو ہمارے زبان سے نکل کیا رہا ہے، ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہماری معروضات گزارشات کا ترجمہ کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ تو اس لفظ کا جو آج ہم نے 2-3 لفظ پڑھنے ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے وَنَخْلَعُ، بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ ہم الگ کرتے ہیں، ہم جدا کرتے ہیں، وَنَتْرُكُ، اور چھوڑ دیتے ہیں، مَن يَفْجُرُكَ، اس بندے کو جو تیرا نافرمان ہے، جو تیرا نافرمان ہے، ہم ہاتھ باندھ کر تجھ سے وعدہ اور معاہدہ اور اقرار کرتے ہیں کہ اسے ہم الگ بھی کریں گے اور اسے چھوڑ بھی دیں گے۔ کیوں جی، عام ہے کہ نہیں؟ چاچا چھڈن ہوندے، مامے چھڈن ہوندے، کیوں جی؟ بہت مشکل ہے، برادری نہیں چھوڑی جا سکتی، لیکن اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تم نے یہ پڑھنا ہے اور یہ کرنا ہے، یہ کہنا بھی ہے اور یہ کرنا بھی ہے کہ جو میرا نافرمان ہے، اس لیے میں نے کہا اہم ہے بڑا، جو میرا نافرمان ہے، باپ ہو تب، بیٹا ہو تب، بیوی ہو تب، نخلعو، اسے الگ کریں گے ہم، وَنَتْرُكُ، اور ہم اسے چھوڑیں گے، لا تعلقی کا اعلان کریں گے۔ کیوں دوستو، مشکل ہے کہ آسان ہے؟ یہ بھائیوں کو چھوڑنا، بہنوں کو چھوڑنا، اس بنیاد پر کہ اللہ کے نافرمان ہیں، معمولی مقام نہیں ہے۔ لیکن یہ اقرار بندہ کرتا ہے، وتر پڑھنے والا یہ معاہدہ اللہ سے کرتا ہے، وتر ادا کرنے والا بندہ اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ جو تیرے نافرمان ہیں ان سے میں الگ، وہ مجھ سے الگ، اور جو تیرے نافرمان ہیں میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ تو اسے ہم نے عنوان دیا مومن کے تعلقات۔ تو اسلام کے حوالے سے سب سے پہلے یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ ملا جلا کے رکھنا، وہ پنجابی میں ایک لفظ ہے رل گڈا، رل گڈا مچا کے رکھنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ کفر بھی رہے، اسلام بھی رہے، توحید بھی وہی، شرک بھی وہی، سنت بھی وہی، بدعت بھی وہی، اللہ کی فرما برداری بھی وہی، اللہ کی نافرمانی بھی وہی۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں، یہ کسی اور دین کا، کسی اور مسلک کا، کسی اور مذہب کا مزاج تو ہو سکتا ہے۔ اللہ نے جو دین دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام،
اس میں یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات آئیں گی، آپ غور فرمائیں، اگر یوں ہی مل جل کے رہنا ہوتا تو ہمارے تو مزاج ہی کچھ نہیں، ہم میں تو اخلاق ہی پتہ نہیں کہاں گئے، ہم میں تو جو ایک دوسرے کی ہمدردی تھی وہ ناپید ہو چکی۔ جو رحمت للعالمین تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکہ والوں کے ساتھ مل کے رہ سکتے تھے کہ نہیں؟ اگر رہنا ہوتا، اگر اجازت ہوتی تو آپ نے سیرت کی کتابیں پڑھی، سیرت کے بیانات سنے، سب سے پہلے دشمن کون بنے تھے؟ برادری والے۔ سب سے پہلے خون کے پیاسے وہی تھے جو خونی رشتہ دار تھے، اور جنہوں نے مکہ سے نکالا وہ کون تھے؟ وہ بھی خونی رشتہ دار تھے۔ اور جس دن آپ ہجرت فرما کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، جو انعام کی لالچ دے کر تعاقب کر رہے ہیں، وہ کون تھے؟ وہ بھی خونی رشتہ دار تھے۔ لیکن رسول اکرم، نبی محترم، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کے ساتھ بھی یوں رہنا گوارا نہیں کیا کہ تیرے اندر شرک بھی ہو اور پھر ساتھ بھی رہے۔ ایسا بالکل بھی ایسی کوئی رواداری کی مثال نہیں ہے۔ بہرحال مومن کے تعلقات دعائے قنوت کی روشنی میں ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن حکیم دونوں سائڈ بیان کرتا ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ جہاں رحم دلی ہونی چاہیے تھی وہاں سخت دلی، سنگ دلی نے جگہ پکڑ لی وہ، اور جن کے بارے میں قرآن نے بھی کہا اشداء علی الکفار، کہ تم نے ان کے لیے دل میں بھی نرم گوشہ نہیں رکھنا، وہاں ہم کہتے ہیں نہیں جی رواداری ہونی چاہیے، اقلیتوں کے حقوق ہیں جی، انہوں نے بھی زندہ رہنا ہے جی، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں جی، وہ بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ اس طرح کے دلائل ہماری زبانوں پہ چڑھا دیے گئے، حالانکہ یہ ہم بالکل الٹ کر رہے ہیں۔ آپس میں رحم دلی ہونی چاہیے تھی، آپس میں جھکاؤ ہونا چاہیے تھا ایک دوسرے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے احترام ہونا چاہیے تھا۔ وہاں سختی آ گئی، اور جن کے لیے سختی کا حکم ہے وہاں ہم فراخ دل بن رہے ہیں اور براڈ مائنڈڈ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جی بڑے وسیع و ظرف ہیں۔ قرآن حکیم کی آیات پڑھیے، پہلے مومنوں کا آپس کا تعلق، فرمایا انما المؤمنون اخوۃ۔ قرآن حکیم کا ابدی اور ازلی اعلان جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ۔ لوگوں اصل بات یہ ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حبشہ کا رہنے والا بلال وہ مومن بنے، اور مکہ کا رہنے والا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما دونوں بھائی بن جاتے ہیں۔ سہیب کا رہنے والا، روم کا رہنے والا سہیب رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور مدینہ کا کوئی یہودی ایمان لے آئے۔ قرآن اعلان کرتا ہے انما المؤمنون اخوۃ۔ کوئی رنگ رکاوٹ نہیں، کوئی نسل رکاوٹ نہیں، کوئی وطن رکاوٹ نہیں، کوئی علاقائی نسبت رکاوٹ نہیں، کوئی لسانی رکاوٹ نہیں چیز، بلکہ جو بھی زبان ہو، جو بھی رنگ ہو، جو بھی وطن ہو، جو بھی نسل ہو، جب ایمان کے دائرے میں، اسلام کے حلقہ میں پرویا گیا بندہ، تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ اب انہوں نے ایسے رہنا جیسے دو بھائی رہتے ہیں۔ چنانچہ عملی نمونہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات مدینہ کے موقع پہ دکھایا۔ ایک انصاری کو اٹھایا، لوکل کو، ایک مہاجر کو اٹھایا، فرمایا تم دو
بھائی، ایک مہاجر کو اٹھایا، ایک انصاری کو اٹھایا، فرمایا تم دونوں بھائی، اور وہ مہاجر اور وہ لوکل وہ انصاری اس طرح بھائی بنے کہ آج تک مواخات مدینہ کی مثال دوبارہ دنیا نے نہیں دیکھی۔ یہ ہے مومنوں کا آپس کا تعلق، یوں رہنا ہے جیسے دو بھائی رہتے ہو۔ اچھا پنجابی میں آدھے نا جی کہ پانڈے کٹھے پہ ہون تے کھڑک ہی جاندے، بھائی رس بھی جاتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا بھی قرآن نے وہیں اسی جگہ پر فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، مومنو تمہارا آپس میں تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ اگر بشری تقاضوں کی وجہ سے دو بھائیوں میں انبن ہو بھی گئی ہے تو تمہارا کام ہے، مومنو تمہارے ذمے ہے، اصلحوا بین اخویکم، تم نے کوشش کر کے ان کے درمیان صلح کروانی ہے۔ اور صلح کے بارے میں قرآن نے کتنی صداقت بھری بات فرمائی، فرمایا والصلح خیر، 5واں سپارہ، کہ تمہیں تو شیطان یہ کہے گا کہ اس نے ایک گالی دی ہے، میں جب تک دو نہ دوں میرا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس نے ایک دفعہ مجھے ناراضگی کے انداز میں بلایا، اب میں ساری زندگی منہ نہیں لگاؤں گا۔ یہی رویے ہے نا جی معاشرے میں، یہی دلائل ہیں۔ بھائی بھائی سے سالوں سال سے ناراض، بھائی بہن سے سالہ سال سے ناراض، حتیٰ کہ بیٹے ماں سے ناراض۔ حقیقت ہے کہ نہیں معاشرے کی؟ لیکن قرآن کہتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لوگوں تم نے بھائیوں کے درمیان صلح کروانی ہے۔ حضرات آپ نے کبھی کروائی ہے صلح؟ صلح کروانے کی فضیلت سن لیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہیں نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے افضل کام بتاؤں؟ کس کس سے؟ نماز سے افضل، روزے سے افضل، زکوٰۃ سے افضل، فرائض سے افضل بات میں تمہیں بتاؤں؟ صحابہ جانثار صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیے، آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والے موتی تو ہم اپنی جھولیوں میں لینے کے لیے حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ میرے کریم و رحیم رحمت للعالمین نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لوگوں نماز سے افضل، روزے سے افضل، فرائض سے افضل چیز یہ ہے اصلاح ذات البین، لوگوں کے جھگڑے چکانا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا سارے فرائض سے افضل۔ یہ ہے باہمی تعلقات، یہ مومن کے تعلقات ایسے ہونے چاہیے۔ اور اللہ نے ایک منظر فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، مومن ایسے ہوتے ہیں آپس میں جیسے ایک دیوار چنی ہوئی ہوتی ہے۔ دیوار اینٹ نے اینٹ کو کیسے مضبوط کیا ہوتا ہے؟ کوئی اینٹ نہیں بھی اچھی ہوتی لیکن وہ دوسری اینٹ اس کا سہارا بن رہی ہوتی۔ کوئی اینٹ کامل نہیں ہوتی لیکن کامل اینٹیں اس کا سہارا بنتی ہیں۔ اور ہم جیسے ناتواں اس کو دھکا دیں بھی تو وہ دیوار گرتی نہیں۔ مومنوں کو ایسے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی وسیع ہے اور کثیر ہے، اس سلسلے میں وقت چونکہ کم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ کیا کام کرتا ہے؟ آئینہ بتاتا ہے، کیسے بتاتا ہے؟ شور کرتا ہے، شور کر کے کہتا ہے تیرے بال درست نہیں ہیں۔ آئینہ آرام سے چپکے سے کہتا ہے بھئی میرے سامنے آیا ہے تو دیکھ تیری یہ چیز سلجھنے والی ہے، اس کو سلجھا لے۔ تو بہرحال مومنوں کا یہ آپس میں تعلق ہے۔ اب کافروں کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے؟ دعائے قنوت میں ہم نے جو الفاظ پڑھے اس کا مفہوم ہے لا تعلقی والا تعلق۔
کوئی تعلق نہیں ہے مومن کا اور کافر کا۔ اس پہ دو چار آیات سن لیں اور پھر ایک بڑا اہم واقعہ جو ان ساری چیزوں کو بتائے گا کھول کر کہ تعلق کی حدود و قیود کیا ہونی چاہیے، وہ عرض کروں گا۔ یہ قرآن مجید میں اس طرح کی آیات کافی ساری ہیں جس میں اللہ رب العالمین واضح طور پہ دو ٹوک انداز میں مسلمان کا اور کافر کا تعلق کس نوعیت کا ہوگا یہ بتا رہے ہیں۔ یہ چھٹا سپارہ ہے، سورۃ المائدہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں آؤ تمہیں بتاؤں مومن اور کافر کا تعلق کیسا ہوگا۔ اللہ کو ماننے والا اور اللہ کو نہ ماننے والا رہنا تو ان دونوں نے اسی سیارے پر ہے، رہنا تو دونوں نے اسی ملک میں ہے، لیکن تعلق کیسا ہونا ہے؟ فرمایا لا تتخذوا، تم نے نہیں بنانا اولیاء، دوست نہیں بنانا، ان کو رہنا ہے مل کے، مائنارٹیز کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ ہی مل کے رہنا ہے، لیکن دوست نہیں بنانا۔ کن کو؟ فرمایا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جو تمہارے دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں ان کو۔ وہ کون ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ہوں تب، والکفار، یا اور کوئی کافر ہوں لیکن تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہوں، ان کو لا تتخذوا، دوست نہیں بنانا۔ اسی سپارے میں ایک رکوع پیچھے آیت ہے جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، نام لے لیا۔ فرمایا اے ایمان والو تم نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہیں بنانا، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے تو دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور سنیے ذرا آیت، کافروں سے دوستی لگانی ہے کہ نہیں، شرک والوں سے کرنا ہے یہ تعلق قائم کہ نہیں؟ قرآن مجید کی یہ حصہ سنیے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، مومنوں میں تم سے مخاطب ہوں جس نے ان کے ساتھ دوستی لگائی، جنہوں نے ان کے ساتھ اس طرح کے تعلق قائم رکھے، کیا ہوگا؟ بظاہر تو وہ بڑے روادار بن رہے ہوں گے، صلح جو اور صلح کل بن رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے کاغذوں میں صفایا ہو چکا ہوگا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے جس نے ان سے دوستی لگائی وہ پھر مجھے اپنا نہ سمجھے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے۔ ان کا دین تو قبول نہیں نہ کیا، یہودیت قبول نہیں کی، عیسائیت قبول نہیں کی، مرزائیت قبول نہیں کی، شرک قبول نہیں کیا، صرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ مالک الملک نے کہا جاؤ پھر، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اسی میں سے ہو۔ ایک اور جگہ اسی طرح کی سختی تیسرے سپارے میں فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مومن کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ کافروں کو دوست بنائیں، من دون المؤمنین، اور دوستی بھی اس نوعیت کی ہو کہ کافروں کو دوست اور مسلمانوں کو دشمن۔ جو میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ کام الٹ ہو چکا ہے، جہاں رحم دلی دکھانی تھی وہاں سنگ دلی دکھا رہے ہیں، جہاں سختی کا حکم تھا وہاں بچھے جا رہے ہیں، تبھی تو ذلت نے گھر کر لیا ہے۔
فرمایا من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانے والوں سنو، فلیس من اللہ شیء، جب تم نے یہ حرکت کر لی ہے، کافروں کو دوست بنا لیا ہے، تو اب اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہاں بھی فرمایا نا میں بھی ان میں سے ہی تمہیں گنوں گا۔ وقت کی قلت ہے بڑی، واقعات اور احادیث قرآن کی آیات کافی ہیں، ایک واقعہ سنیے۔ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ زوجہ رسول ہے، اور یہ بعد میں مسلمان ہونے والے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، صخر ابن امیہ جن کا نام ہے اصل، ان کی یہ بیٹی ہے، اور ان کا اصل نام رملہ ہے، رملہ۔ ام حبیبہ ان کی بیٹی تھی ایک حبیبہ، اس کی وجہ سے آپ ان کو ام حبیبہ کہا جاتا ہے۔ 16 سال کی جب یہ عمر کو پہنچی تو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو ان کا نکاح ہوا حضرت عبید اللہ بن جحش سے۔ تو یہ بعد میں حضرت بھی ختم ہو گئے تھے، وہ میں بھی بتاتا ہوں۔ بہرحال یہ جب نکاح میں آئے تو دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ یہ عبید اللہ بن جحش جو ہے نا، یہ زینب بنت جحش کے بھائی بھی ہیں، اور زینب بنت جحش کون ہے؟ یہ بھی ام المومنین ہے رضی اللہ عنہ۔ تو اس لحاظ سے بعد میں جا کے آپ کے سالے بھی بنے، تو آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ وہ دور تھا بڑا مشکل، مکہ کا دور، سن 6 ہجری، سن 6 نبوت کی غالباً بات ہے۔ تو یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا یہ جوڑا، ان کئی مرد و خواتین ساتھ جو حبشہ کی طرف گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر نا پھر حضرت لفظ نکل جاتا ہے، عبید اللہ بن جحش جو ہیں یہ عیسائی ہو گئے، یعنی اسلام سے مرتد ہو گئے اور عیسائیت انہوں نے اختیار کر لی۔ انہوں نے کہا کہ تو بھی عیسائی ہو جا، میں پہلے بھی عیسائی تھا، میں مسلمان ہوا ہوں، لیکن یہاں آ کے مجھے پتہ چلا ہے کہ عیسائیت اصل دین ہے، میں بھی ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں ہونا، علیحدگی ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا۔ لمبا واقعہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن قربان جائیے ایسے عظیم لیڈر پر، قربان جائیے کہ آپ بڑی خبر رکھا کرتے تھے اپنے کارکنوں کی۔ تو آپ نے پوچھا بھائی حبشہ کے لوگ کس حالت میں ہیں، مدینہ میں بیٹھ کے؟ تو جو باخبر لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ حبشہ میں جو لوگ ہیں وہ اس طرح رہ رہے ہیں۔ چلتے چلتے ذکر آ گیا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول ان کا خاوند عیسائی ہو گیا ہے، اور ایک بیٹی ہے ان کے پاس حبیبہ نام کی، اور کچھ مسلمان خواتین بڑی بڑی ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ بڑی مشکل کی زندگی گزار رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، عمر ابھی کیا تھی؟ بعض لوگوں نے جب نکاح ہوا ہے پھر پہنچے ہیں اس وقت 35 یا 36 یا 33 اور حتیٰ کہ 23 بھی بتائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج دیا نکاح کا۔ آپ نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ شاہ حبشہ نجاشی کو ملو اور اسے جا کے کہو کہ میرا وکیل بن جائے اور ام حبیبہ سے میرا نکاح وہاں ہی کروا دے۔ نجاشی کو جب یہ خط پہنچا اور اس نے پڑھا تو اس پر عمل کیا، اپنی ایک لونڈی غلام کنیز باندی ابرہا نام کی، اس کو بھیجا کہ جاؤ ام حبیبہ کو یہ خوشخبری سنا کے آؤ۔ جب انہوں نے خوشخبری جا کے سنائی تو اس سے پہلے ایک خواب دیکھ چکی تھی وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ وہ خواب یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا سوئے ہوئے
کہ انہیں کسی نے ام المومنین کہہ کے پکارا ہے، تو ذہن جاتا تھا بھی شاید اللہ کو کرم کرے۔ بہرحال جیسے ہی وہ ابرا باندی پہنچی، اس نے خوشخبری سنائی کہ نبیوں کے سردار نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو اپنے کنگن اور اپنے کچھ اور زیورات خوشی میں اس کو اتار کے دے دیے۔ انہوں نے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلایا بادشاہ نے، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کا پیغام آیا ہے، تو آپ جتنے مہاجر حبشہ میں موجود ہیں وہ فلاں دن میرے دربار میں حاضر ہوں۔ حاضری ہوئی، سارے مسلمان جمع ہوئے۔ وہاں نجاشی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اس وقت کے جو طریقے تھے اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا شاہ حبشہ کے دربار میں۔ اور پھر یہ حضرت شرجیل ابن حسنہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی ہمراہی میں بحری جہاز میں بٹھا کے مدینہ منورہ ان کو پہنچایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، خوشی کی تو انتہا نہیں تھی۔ ام المومنین بننا، زوجہ رسول بننا کسی بھی عورت کے لیے اوج کمال ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کسی عورت کو کیا مل سکتی ہے کہ وہ نبیوں کے سردار کی بیوی بن جائے۔ بہرحال یہ بڑا تفصیلی اور دلچسپ واقعہ ہے۔ ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ مومن کے تعلقات۔ یہاں جب یہ پہنچی تو ایک حجرہ ان کو عطا کیا گیا جیسے باقی ازواج مطہرات کے پاس تھا۔ ایک دن ان کو پتہ چلا کہ ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کو ملنے آئے ہیں، لیکن حالت کفر میں ہیں ابھی۔ اب یہاں سے آپ نے مومن اور کافر کے تعلقات کی حدود و قیود سمجھتے جانا ہے۔ 16 سال ہو گئے تھے بچھڑے ہوئے، 16 سال۔ جب ان کو پتہ چلا کہ وہ حبشہ سے مدینہ آ گئی ہیں تو وہ ملنے کے لیے آ گئے۔ تو ام المومنین ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، تو آپ نے یہاں سے آپ نے حدود سمجھنی ہے، دائرہ سمجھنے ہیں کہ کہاں تک حدود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو میرے حجرے میں بھیج دے۔ والد ہیں لیکن ابھی تک شرک کی حالت میں ہیں، لہذا ان کو میرے حجرے میں بھیجے۔ باپ بیٹی تھے۔ حضرت ابو سفیان اندر داخل ہوئے۔ حدیث کی ساری کتابوں میں، سیرت کی ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، اور اس سے ہی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا کافروں مشرکوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا ہے۔ اب والد ہیں، اندر بلا لیا ہے، ایک پہلو یہ ہے، والد ہیں مشرک، اندر بلا لیا ہے، انکار نہیں کیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حجرے میں داخل ہوئے، بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ آپ کی بیٹی 16 سال کی جدائی کے بعد ملنے لگی ہیں، لیکن بیٹھنے سے پہلے بستر لپیٹ دیا، بستر لپیٹ دیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی یہ کیا، میں باپ نہیں ہوں آپ کا، میرا خونی رشتہ نہیں ہے آپ کے ساتھ، بیٹی باپ کا احترام نہیں کیا کرتی۔ تو آپ کا جواب سنیے، اور میں اور آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدا کی قسم معاشرہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ تم ظاہری کوششیں، رواداری کی کوششیں جتنی مرضی کر لو، لن ترضى، یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، حتى تتبع ملتهم، انہوں نے راضی اس دن ہونا ہے جس دن تم اپنا دین چھوڑو گے، ان کا دین اختیار کرو گے، اس سے پہلے نہیں۔ تو میری اور آپ کی جو فکر ہے وہ کیا ہونی چاہیے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تعلق جوڑنا توڑنا، اس میں جو روح کام کر رہی ہو وہ یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو،
معاشرہ نہیں راضی ہوتا، اور اس کو راضی کرتے کرتے مالک کو ناراض کر کے دنیا سے نہ چلے جانا۔ تو ام المومنین ام حبیبہ رملہ بنت یوسف بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ میرے باپ ہیں، کوئی شک نہیں، آپ کا احترام ہے، کوئی شک نہیں، آپ کا ادب مجھ پر واجب ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ بستر رسول ہے اور آپ کے اندر شرک ہے۔ یہ بستر رسول ہے اور آپ کے اندر شرک ہے۔ بیٹی نے باپ کو نبی کے بستر پر بیٹھنے نہیں دیا۔ یہ حدود و قیود ہیں مسلمانوں کی اور کافروں کے تعلقات کی۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، قرآن وہ پڑھیے، اس میں بھی اسی طرح کے لفظ ہیں، بس اس پہ ختم کرتے ہیں تاکہ ساری کلام بابرکت ہو جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا جاہدوا الکفار والاولیاء، کافروں سے بھی اور ان کے دوستوں سے بھی جہاد کرو۔ تو کیا تعلق بنا؟ لڑائی والا کہ پیار والا؟ لڑائی والا تعلق ہے، مسلمان کا اور کافر کا لڑائی والا تعلق ہے، توحید کا اور شرک کا لڑائی والا تعلق ہے۔ فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ فرمایا ان کو پتہ چلے کہ تم میں سختی ہے۔ کیوں جی؟ یہ ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو وطروں میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ جو تیرا نافرمان اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، توحید اور شرک کا کوئی تعلق نہیں۔